گفتگو ہماری جو ہے وہ لفظ بیع جو ہے اس کے معنی کے بارے میں تھی کہ جو عقد بیع میں جو بیع ہے یہ کس کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو ہم نے مختلف تعاریف ذکر کر رہے تھے. پہلے تعریفیں کچھ ذکر کی اور مصنف نے ان تعریفوں کو رد کر دیا. پھر اپنی تعریف کی، ان تعریفوں پہ اشکالات وارد کیے، پھر ان اشکالات کو رد کیا. پھر کچھ اور معانی ذکر کیے ان تعریفوں اس کے بیع کے. وہ ہم نے کل کہا تھا کتنے معنی ہیں ہمارے پاس؟ 3 ذکر کیے میرا خیال ہے. 3 ذکر کیے نا. پہلا ہم نے کہا اس بیع سے مراد جو ہے وہی ہمارے والا معنی ہے لیکن قبول مشتری کی قید کے ساتھ. تو مصنف نے کہا اس کو ہم نے رد کر دیا. کہا نہیں، یہ اثر ہو ہے اس کا انشاء تملیک کا یہ اثر ہے، نفس معنی نہیں ہو سکتا. دوسرا ہم نے کہا اس سے مراد جو ہے خود عقد مرکب ہے ایجاب اور قبول سے. اور تیسرا جو ہم نے معنی ذکر کیا تھا اس کا دوسرا تھا اثر جو تیسرا مرکب ہے. تو اس میں سے ایک ہم یہ ذکر کر چکے، آج ہم دوسرے کو رد کریں گے. یہ جو معنی 3 ذکر کیے تھے ان میں سے دوسرا معنی آج ہم رد کریں گے. یہ دیکھیے گا وَأَمَّا الْبَيْعُ بِمَعْنَى الْأَثَرِ، بے کا معنی جو اثر ہے وہ هو الانتقال، جو کہ کیا ہے؟ انتقال ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں بے تو حاصل کتاب، تو اس کا معنی انشاء تملیک نہیں ہے، تملیک کا قصد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ نقل و انتقال ہے. بیع کا لازم ہوئی، بیع لازم ہو جائے گی، آثار متحقق ہو جائیں گے. مصنف کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو آپ نے معنی کیا ہے فَلَمْ يُوجَدْ فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي الْعُرْفِ، نہ یہ لغت میں ہے نہ عرف اس معنی کو قبول کرتا ہے. وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي تَعْرِيفِ جَمَاعَةٍ، کہتے ہیں ایک جماعت کی تعریف میں یہ واقع ہوا ہے تَبْعًا لِلْمَبْسُوط، مبسوط کی اتباع کرتے ہوئے. بات واضح ہو گئی ہے. کہتے ہیں نہ یہ عرف کہتا ہے نہ لغت میں، چونکہ آپ شرعی تو ہے نہیں نا، حتیٰ آپ کے شریعت میں نہ عرف کہتا ہے نہ لغت میں. ہاں علماء کی جماعت نے کہا، ان کا قول حجت نہیں ہے ہمارے لیے. یہ انما واقع فی تعریف جماعہ تبعا للمبسوط. اب اس کی توجیہ کرنے جا رہے ہیں، اس معنی کی توجیہ. انہوں نے کیوں کہا؟ یعنی مبسوط اور جو مبسوط کی اتباع میں جماعت ہے، انہوں نے کیوں کہا کہ عقد جو ہے یہ اثر ہے؟ قد یوجہ، یہ توجیہ اس کی. یوجہ وہیں پلٹائیں گے اب ضمیر کو، قول المبسوط والجماعہ. نیچے حاشیہ دیکھیں کس نے توجیہ کی ہے؟ محقق تستری نے مقام مسلمات میں بِأَنَّ الْمُرَادِ بِالْبَيْعِ. اچھا دیکھیں یہ بڑی بات ہوتی ہے، مصنفین کی امانت ہے یہ. انہوں نے وہاں سے پڑھ کے یہ نہیں کہا میں توجیہ کر رہا ہوں، ان کی توجیہ ہے یہ. اس پہ کبھی وجہ کا ہے، توجیہ کی گئی ہے، میں نے نہیں. تو کہتے وجہ کو اس حد تک یہ کیا ہے وہ خیال رکھتے تھے کہ امانت میں خیانت میں محنت کسی کی اور میں اپنے نام لگاؤں. کہتے یہ صحیح نہیں ہے. جو اپنا محنت ہے بس اس میں کہیں گے یہ میں کہہ رہا ہوں، جو کسی کی محنت ہے اس کو نقل کریں گے اس کی طرف سے، اس نے اس طرح کہا ہے. اس وجہ سے یہ علماء تھے. بِأَنَّ الْمُرَادِ بِالْبَيْعِ، انہوں نے توجیہ کیا ہے. بیع سے مراد کیا ہے؟ دقت کیجیے گا الفاظ پہ. المحدود المصدر، بیع سے مراد محدود ہے. محدود یعنی جس کی تعیین کی گئی ہے، محدود سے مراد. اور المصدر من المبنی للمفعول. واضح ہے بات یہ محدود ہے، مصدر ہے، بنا اس کی کس پر رکھی گئی ہے؟ آنی المبیعیہ. بیع سے واضح ہے جو اس کا معنی ہے بیع سے وہ کیا ہے؟ مبیعیہ، ایسی شے جو بک چکی ہے. اثر یعنی خارجی شے، مصدر نہیں ہے، اس میں مصدر ہے. اس میں مصدر بھی ہوتا ہے نا جو نتیجہ حاصل ہو چکا ہو. یہ کہہ رہے ہیں. مصنف کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو انہوں نے توجیہ کی ہے نا وہ ہوا تکلف حسن. تکلف ہے واضح ہے. بیع مصدر ہے، المبیعیہ کیا ہے؟ یہ اس میں مصدر ہے. کہتے ہیں یہ مصدر سے اس میں مصدر مراد ہے نا، یہ مجاز ہے، کسی قرینہ خاصہ کی ضرورت پڑے گی. لیکن چونکہ خارج میں مراد بیع نہیں مبیع ہوتی ہے تو آپ کو سیدھا عقد سے کیا؟ آپ نے تو بیوی کا ہاتھ پکڑ کے جانا ہے نا. وہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں مول صاحب جلدی کرو، ہمیں سیکھے عقد سے ہمیں کیا، تو جلدی کرو. آگے
انہیں اثر سے ہے نا جی. یہ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ تکلف ہے، لیکن تکلف کیا ہے؟ حسن تکلف. واضح ہوگی بات کی. عرف قبول کرتا ہے اسے. یہ دوسرا ہو گیا، دوسرے کا رد. تیسرا اما البیع بمعنی العقد. بیع کو کس معنی میں لینا؟ خود عقد کے معنی میں لینا. فقط سرها الشہید الثانی. شہید ثانی نے اس کی کیا کی ہے؟ وضاحت کی ہے بأن اطلاقہ علیہ مجاز. یہ اس کو یہ کہنا بیع سے مراد کیا لینا؟ انشاء تملیک نہ لینا بلکہ ایجاب و قبول لینا. یہ اطلاق کیا ہے؟ مجاز ہے. کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں علاقۃ السببیہ، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے؟ جو کہ علائق سبب میں سے علاقہ سببیہ پایا جاتا ہے. جب بھی آپ کسی لفظ کو حقیقی معنی سے مجازی میں استعمال کرتے ہیں، علائق سبب میں سے ایک علاقہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں وہ علاقہ یہاں پہ کیا ہے؟ موجود ہے. وہ کیا ہے؟ سببیت کا ہے. کیا یعنی سببیت؟ اطلاق المسبب علی السبب. مراد مسبب تھی لیکن اس کو نام کس کا دیتے ہیں؟ سبب. یعنی مراد آپ کی معنی ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں بعت حاضر کتاب، مراد لفظ نہیں ہے، انشاء تملیک ہے. اسی کو کس کا نام دے دیتے ہیں؟ ایجاب و قبول کا. یہ علاقۃ السببیہ. وظاہر، یہ تفصیل اس کی بیان، جس میں نے کہا تفصیل بیان کرنے جا رہے ہیں. وظاہر ان المسبب، ظاہر جو مسبب ہے، هو الاثر الحاصل فی نظر الشارع. وہ اثر حاصل ہے کس کی نظر میں؟ دیکھیں شارع کی نظر میں. لأنہ المسبب عن العقد، کیونکہ یہ کیا ہے؟ عقد سے مسبب ہے. دقت کیجیے گا ابھی ایک دفعہ یہ ہے، دو کہہ دیں گے یہاں پہ اس کے اثر حاصل ہیں. ایک اثر وہ حاصل ہے جو عند الشارع ہے، ایک اثر وہ حاصل ہے جو عند المنشئ ہے، عند الموجب ہے جو ایجاب اور انشاء کر رہا ہے. عند الناقل کہیں آپ. دونوں میں فرق بیان کریں گے، دیکھیے گا. لأنه المسبب عن العقد لن نقل الحاصل من فعل الموجب. دیکھیں وہ نقل نہیں ہے جو موجب کے فعل سے حاصل ہوا ہے. جو بیع کا، پھر دیکھیں دوبارہ، جو بیع کا اثر ہے وہ اثر شرعی ہے، جو یعنی شارع نے جو قیود و حدود بیان کی ہیں ان کے حاصل ہونے کے بعد کہیں گے یہ اثر ہے. جبکہ جو ناقل ہوتا ہے وہ اس کو لحاظ نہیں رکھتا. بے فضولی کو آپ دیکھ لیں، آپ کہتے ہیں بے فضولی میں جیسے ہی باعثی کا جاری کرتا ہے تو کیا صحیح ہے عقد. صحیح ہے عقد یعنی کیا؟ وہ انشاء تملیک ہو چکا ہے، لیکن یہ انشاء تملیک شرعی نہیں ہے، اس کے نزدیک ہے. شرعی کب ہوگا؟ جب مالک اجازت دے گا. ایسے یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں بیع کا جو اصلی معنی ہے وہ کیا ہے؟ اثر شرعی ہے. ناقل کے نزدیک جو ہے وہ نہیں. دیکھیں دوبارہ پڑھ رہا ہوں عبارت ذرا. وظاہر ان المسبب هو الاثر الحاصل فی نظر الشارع. ظاہراً جو مسبب، جو اثر ہے جو حاصل ہوتا ہے اس عقد سے، سبب سے، وہ جو شارع کی نظر میں. لأنہ المسبب، یہ مسبب ہے عقد سے. دیکھیں لن نقل الحاصل من فعل الموجب، نہ کہ وہ نقل جو کس سے حاصل ہوا ہے؟ موجب کے فعل. موجب نے کیا فعل انجام دیا؟ عقد پڑھا نا اس نے. بیت و حاصل کتاب بعشر دراہم اس نے کہا. لما عرفت من انہ حاصل بنفس انشاء الموجب، کیونکہ یہ جو موجب کا نقل ہے وہ کچھ سے حاصل ہوتا ہے؟ خود انشاء موجب سے. بس اس کا یہ کہہ دینا بیت و حاصل کتاب من دون توقف علی شیء، کسی شے پہ موقوف نہیں ہے. من دون توقف علی شیء، کسی شے نہیں، کہ کسی شرائط و حدود و قیود پہ موقوف نہیں ہے. کیوں بلا؟ چونکہ یہ جو عقود ہیں یہ عرفی ہیں نا، شرعی نہیں ہیں. تو عرف نہیں سمجھتا اس بات کو کہ جی وہ شارع کی طرف سے سود نہیں ہوگا تو یہ نقل ہوگا. اس وجہ سے موجب یہی سمجھتا ہے جب میں نے شراب کو بیچ دیا تو بک گئی. شرعن اثر ہوگا اس کا؟ نہیں. کہتے ہیں شرعن نہیں ہے شراب. کیوں؟ چونکہ شارع نے اس کی قیود بیان کی ہیں کہ وہ شے جو ہے بکنے کی قابلیت رکھتی، وہ یہ نہیں ہے اس کے اندر. کا حصول دیکھیں وجوب الضرب فی نظر العامر. جیسے کیا ہے عامر کی نظر میں کس چیز کا حصول؟ ضرب کا. جیسے عامر کہتا ہے اضرب، اس کے نزدیک ہی ہے. جیسے اس نے کہا اضرب علی نے دانی کو، وہ کہتا ہے جیسے میں نے کہا یہ حاصل ہو گئی، امر نافذ ہے. شارع کیا کہتا ہے؟ لا، اس کے لیے حدود اور قیود ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ حصول وجوب الضرب فی نظر العامر، دیکھیں بمجرد العامر.
اس نے جیسے ہی امر کیا اس نے ہمارے سے متحقق ہے خلص. اب یہی ہے اصل. وَإِن لَمْ يَسِرْ دیکھیں واجباً فی الخارج، اگرچہ خارج میں واجب نہ ہو. واجب یعنی کب ہوگی؟ تبھی ہوگی نا جب یہ ضرب کا امر دینا عامر کا علی نحو ظلم نہ ہو. اگر یہ علی نحو ظلم ہے تو یہ نہیں ہے واجب. یہ کہہ رہا ہے اگرچہ اس کے نظر میں کیا ہے یہ واجب ہو چکی ہے. یہ وَإِن لَمْ يَسِرْ وَاجِبًا فِي الْخَارِجِ کی نظر غیرہی، غیر کی نظر میں اور خارج میں اگرچہ واجب نہیں ہے، وہ کہے گا میرے نزدیک کیا ہے یہ متحقق. جیسے اس نے امر دیا متحقق ہوگی. ایسے ہی یہاں پہ کیا ہے، موجب کا ایجاب ہوتا ہے، منشے کا انشاء ہوتا ہے. وہ جیسے اسی کا بے جاری کرتا ہے اپنے قصد سے، ارادہ سے، اپنی شے ملکیت سے وہ خارج کر دیتا ہے. کیوں؟ اپنے ارادہ اور اختیار سے وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس وجہ سے ہم نے کہا تھا بے فضولی میں کہ یہ بے کو اس کے بعد باطل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اصیل عقد میں اس نے خود کیا ہے، یہ باطل نہیں کر سکتا. ہاں فضولی کی طرف سے جو مالک ہے وہ اگر اجازت دیتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو رد ہوگا. واضح ہوگی بات یہ. وَإِلَى هَذَا نَظَرَ جَمِيعَ مَا وَرَدَ فِي النُّصُوصِ وَالْفَتَاوَىٰ. کہتے ہیں یہی نظر ہے جو فتاوی اور نصوص میں وارد ہوا ہے کہ اثر سے مراد اثر شرعی ہے، عند الناقل اثر نہیں ہے. اور یہی عقد کا معنی ہے. ہم جو شرعیات میں یہ عقود کے معنی ذکر کرتے ہیں، عقد البیع، عقد الاجارہ، عقد الفلاں، عقد الفلاں، مراد اس سے عاقد کا اثر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، شارع کا اثر، یہ مراد ہے. یہ وَإِلَى هَذَا نَظَرَ جَمِيعَ مَا وَرَدَ فِي النُّصُوصِ وَالْفَتَاوَىٰ مِنْ قَوْلِهِمْ لَازِمَ الْبَيْعِ. یہ لازم البیع کا معنی کیا ہے؟ شرعاً. یہ او واجب البیع او لا بیع بینہما. دیکھیں جب کہتے ہیں لا بیع بینہما کب؟ جب شرائط پوری نہیں. مثلا بیع ربوی ہے، آپ کہتے ہیں حالانکہ بیع تو ہے، پھر اب کیوں اس سے سلب کر رہے ہیں؟ بیع ہے، عقد بھی جاری ہوا ہے، معوضین بھی موجود ہیں. کہیں گے نہیں ہے چونکہ شارع کے نزدیک متحقق نہیں ہے. او اطالہ فی البیع ونحو ذلک. والحاصل ان البیع الذی یجعلونہ من العقود. کہتے ہیں وہ بیع جس کو کیا قرار دیتے ہیں، یہ عقود میں سے قرار دیتے ہیں. کیا مراد اس سے؟ یراد بھی النقل بمعنی اسم المصدر. اس سے مراد نقل کیا ہے؟ بمعنی اسم مصدر ہے، اثر ہے جو حاصل ہوتا ہے. لیکن کب دیکھیں؟ بس نہ ما اعتبار تحقق ہو فی نظر الشارع. ہاں وہ شارع کے نزدیک بھی کیا ہے، وہ اثر ہو. فقط ناقل کے نزدیک کیا ہے، کافی نہیں، شارع کے نزدیک بھی ہونا چاہیے. تب کہیں گے کہ یہ کیا ہے، بیع ہے اور عقد ہے. اور یہ کس پہ موقوف ہے؟ المتوقف علی تحقق الایجاب والقبول. اضافت العقد، بس عقد کو اضافہ دینا الی البیع، بیع کی طرف. جو نحوی بیٹھے ہیں آپ میں سے، جو ہم کہتے ہیں عقد البیع، واضح ہے. عقد البیع میں مضاف ہے نا، یہ مضاف مضاف لیں. اضافت کی دو قسمیں ہیں آپ کے پاس. کون سی دو؟ یا لفظی یا معنی. اضافت لفظی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں اسم فاعل اور اسم مفعول اپنے معمول کی طرف مضاف ہوں، وہاں پہ کوئی معنوی فائدہ نہیں ہوتا، فقط تخفیف ہوتی ہے لفظاً. وہ جو ضاربن تھا وہ ضارب ہو جاتا ہے. اما اضافت معنوی جو ہوتی ہے وہ یہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے یا تخصیص کا. تعریف کا کب فائدہ دیتی ہے؟ جب مضاف کیا ہے وہ نکرہ ہو. اور تخصیص کا کب فائدہ دیتی ہے؟ جب معرفہ ہو. اور یہاں پہ اضافت معنوی میں کیا ہوتا ہے؟ اضافت یا تو بیانیہ ہوتی ہے، یا ظرفیہ ہوتی ہے، یا تعلیلیہ ہوتی ہے. لام کے معنی میں، یا من کے معنی میں، یا فی کے معنی میں، یا لام کے. ان تینوں کے علیحدہ معنی ہیں. جب من کے معنی میں ہوگا تو وہ کیا ہے؟ مضاف لے مضاف کا کل ہوتا ہے، خاتم من حدید. جب فی کے معنی ہوگا تو وہ ظرف ہوگا، مکر اللیل مکر فی اللیل. لام کے معنی ہوگا تو سبب علت ہوگی اس کے لیے، غلام لزید. کہتے ہیں یہاں پہ جو اضافت ہے، فاضافت العقد الی البیع بہذا المعنی لیست بیانیہ. اس معنی میں جو اضافت ہے عقد البیع کی، عقد کی کس کی طرف؟ بیع کی طرف. عقد وہ ایجاب و قبول ہے، بیع انشاء تملیک ہے، یہ بیانی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انشاء تملیک کل ہے اور یہ اس کا جز ہے. حتیٰ آپ یہ کہ عقد سے وہ بیع سے مراد کیا ہے؟ عقد ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ کیا ہے یہاں پہ اضافت بمعنی لام کے ہے. یہ مسبب ہے، سبب ہے اس کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ عقد البیع معنی کیا ہے؟ عقد للبیع.
یہ عقد کیا ہے؟ سبب لتحقق الاثر، یہ معنی ہے یہاں پہ. وَلِذَا يُقَالُ إِنْ عَقَدَ الْبَيْعُ وَلَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ. یا اس وجہ سے دوسرا معنی بھی آپ کا کیا ہے؟ قابل قبول نہیں ہے. تیسرا معنی یہ تو وہی بات ہوئی کہ ساری رات ہیر رانجھا پڑھتے رہے. صبح پوچھا ہیر کون ہے اور رانجھا کون ہے؟ رانجھا میں ہوں، ہیر آپ نہیں ہیں. تو یہاں کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہمیں تو دیکھیں آگا میری طرف. عقد سبب ہے. عقد یعنی کیا؟ یہ جو آپ کہتے ہیں بے تو حاصل کتاب بیشتر دراہم، یہ سبب ہے. مسبب کیا ہے؟ اثر جو حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ انشاء تملیک. اب یہ جو اثر ہے یہ دو قسم کا ہے. ایک اثر عند الناقل ہے، ایک اثر عند الشارع. جو عقد سے مسبب ہوتا ہے وہ ناقل کا اثر نہیں ہے بلکہ شارع کا اثر ہے. اسی وجہ سے عقد البیع میں جو اضافت ہے اضافت بیانیہ نہیں ہے، غلامیہ ہے، بمعنی لام کے. لیکن نحو کا کتنا عمل دخل ہے یہاں پر. جو لوگ کہتے ہیں جی قرآن و سنت نہیں پڑھاتے ہمیں حوزے والے، بس قرآن و سنت تب سمجھو گے جب نحو سمجھے ہوئے ہوگے. نہیں سمجھو گے کیا سمجھو گے قرآن و سنت کو؟ واضح ہوگی بات. یہ دوری ہوتے اشکال تو ان کا دوست ہے. کیسے؟ تو اس معنی میں کہ ایک پورا گروہ صرف نحو پڑھتا رہے، یعنی مقدمات پڑھتا رہے، پھر وہی مقدمات پڑھاتا رہے، اصل وہ علوم جنوں کو پکڑے نہیں، تو پھر تو یہ تو بات وہ خود پکڑنا شروع کر دیں گے. مثلا میں ہوں نحو پڑھاتا ہوں لیکن میں ساتھ علوم پکڑ رہا ہوں. اب مثلا میں نحو ہمیشہ پڑھاتا رہتا ہوں لیکن ساتھ کیا ہے؟ اب مجھے علوم سمجھ آتے ہیں. یہ پڑھانے ضروری نہیں ہے میں چاہے ساری زندگی نحو پڑھاتا رہوں تب بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ چونکہ اس کے بعد جو میں قرآن کھولوں گا مجھے قرآن کے معنی سمجھ آئیں گے. مجھے پتہ چلے گا ذالک الکتاب میں جو ذالکہ کا معنی ہے یہ بعید کس معنی میں ہے. الکتاب میں جو الف لام ہے یہ کون سی ہے، تاکہ وہاں سے معنی میں معین کر سکوں کتاب کا کہ کون سی کتاب ہے یہ. جب تک الف لام کا معنی معین نہیں کریں گے کتاب کا معنی نہیں معین ہوگا آپ کے لیے. تو یہ چونکہ جب آپ روایات میں جائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ کتاب سے مراد علی علیہ السلام ہے. آپ کو لگے گا کتاب سے مراد کتب سماویہ ہیں، روایات ان دونوں میں ہیں. تیسرا کتاب سے مراد کیا ہے؟ فقط قرآن ہے. اب تفسیر اسی کو کہتے ہیں. اگر تو لام یہاں پہ جنس ہے تو کہیں گے جمیع الکتب، کوئی شک نہیں ہے. جمیع الکتب کون سی؟ جمیع الکتب یعنی کتب سماویہ تمام، علی علیہ السلام یعنی قرآن ناطق، قرآن سامع. روایات میں جمع ہو جائے گا کہ ساری روایات صحیح ہیں، حالانکہ وہ ساری روایات صحیح ہیں. یہاں جمع ہو جائے گا روایات کے درمیان. اور اگر آپ کہتے ہیں یہاں الف لام یہاں پہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے، یہ والا عہد کا ہے، مراد فقط قرآن ہے، تو پھر آپ کو وہاں ترجیح دینی پڑے گی روایات میں جا کے. ان میں سے کیا ہے؟ ایک روایت کو اختیار کرنا ہے، باقی کو رد کرنا ہے. یہی تفسیر ہے. یہ موقوف کس پر ہے؟ نحو. بحث خارج میں یہی کچھ ہوتا ہے. اگر آپ نے مقدمات اچھے سمجھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی دسترس ہے بلاغت نحو منطق پر، بحث خارج میں آپ چیزیں سمجھیں گے. نہیں تو خارج عن البحث. ہاں ہوں گے لیکن خارج. وہی پھر وہاں بیٹھ کے وہی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے. تو سمجھ تو آتی کچھ نہیں کہ پلاننگ ہو رہی. یہاں یہی بحثیں ہوتی ہیں، الفاظ کی معانی کی یہی کچھ ہوتا ہے سارا. مطلب واضح ہو گیا میرا خیال ہے. 3 معنی ہم نے تمام کر دیے. نئی بحث شروع کرنے جا رہے ہیں. نئی بحث کیا ہے ابھی؟ کہ یہ جو الفاظ معاملات ہیں یہ حقیقت کے لیے وضع ہوئے ہیں یا عام ہیں حقیقت اور مجاز سے. واضح ہوگی بات. یہ عبادات میں نہیں ہم بحث کریں گے کیونکہ ہماری بات معاملات میں ہے، اگرچہ بحث اس میں بھی ہوتی ہے. یہ لفظ صلاۃ کی جو وضع ہے یہ کس کے لیے ہے؟ صحیح نماز کے لیے نماز کہیں گے یا حتیٰ جو فاسد ہے اس کو بھی کہیں گے نماز ہے؟ ایسے یہاں کہیں گے جو عقد ہے عقد بیع صحیح فقط جس کی شرائط تمام ہوں تو کہیں گے یہ بیع ہے، یا عام ہے چاہے شرائط نہ بھی ہوں تو کہیں گے اس کو کیا ہے؟ یہ بیع ہے. ثم ان الشہید الثانی نص فی کتاب الیمین من المسالک، یعنی ان کی کتاب مسالک ہے شہید کی، شہید ثانی کی کتاب مسالک کی میں باب یمین میں کیا کہا ہے؟ الا ان عقد البیع وغیرہ من العقود حقیقتاً فی الصحیح مجاز فی الفاسد. واضح ہے بات. یہ صحیح میں حقیقت ہے، فاسد میں کیا ہے؟ مجاز ہے. اس کا مطلب ہے کہ الفاظ معاملات کی شہید ثانی کے نزدیک جو وضع ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بس صحیح.
یعنی اگر آپ استعمال کرتے ہیں معاملہ فاسدہ میں بے کو، مجاز ہے، قرینہ خاصہ لانا پڑے گا آپ کو. لوجود دلیل کیا ہے؟ شہید دلیل دینے جا رہے ہیں. دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے لوجود خواص الحقیقہ والمجاز. کہتے ہیں چونکہ یہاں پہ کیا ہیں، حقیقت اور مجاز کو پہچاننے کی علامات جاری کی جا سکتی ہیں. واضح کیا ہے علامات؟ تبادر و صحت السلب. آپ کا تبادر بے سے کس کی طرف ہوتا ہے؟ صحیح کی طرف. واضح ہے. اور وہ بے جو صحیح نہ ہو وہاں آپ کہہ سکتے ہیں یہ بے نہیں ہے، سلب کر سکتے ہیں بے کو. یہاں پہ کہیں گے یہ بے نہیں ہے اور یہ صحیح ہے کہنا. اس وجہ سے کہیں گے کہ بے فقط وہی ہوتی ہے جو صحیح ہے. مثلا ایسے ہی عام لفظوں میں آپ کہہ لیں، شہید ثانی کا نظریہ کافی قریب ہے. میں کہتا ہوں ان کو میں نے جو ہے نا وہ یہ موبائل بیچ دیا ہے، سب کا تبادل کہاں جائے گا؟ صحیح بک گیا ہے اور تمام اجزاء و شرائط اس کے پورے ہیں. میں بعد نہیں جی میری مراد وہ بے فاسد تھی. اب پاگل ہو گئے ہو، بے فاسد تھی. اچھا بے فاسد کرینہ کیوں نہیں لگایا تم نے؟ اس وجہ سے تبادر ہوتا ہے کہ بے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ بے صحیح. وقال ومن ثم، یہ اس پہ ایک معید لا رہے ہیں. یعنی آپ جس بے میں صحیح ہونے کی شرائط نہیں ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے نہیں ہے. صحت السلب یعنی سلب البے، صحت و سلب البے، یعنی اس میں بے اس سے سلب کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ علامت ہے کس کی؟ حقیقت کو مجاز سے جدا کرنے کے لیے. یہ اصول مظفر میں ہم نے شروع میں ذکر کی تھی. واضح ہوگی بات. یہ معید دیکھیے گا ان کا. ومن ثم حمل الاقرار به علیہ. مثلا مجھ سے یہ پوچھتے ہیں آپ نے موبائل بیچا ہے؟ میں کہتا ہوں جی بیچا ہے. جیسے میں اقرار کروں گا بیچا ہے، میں نے بیع کی ہے اس موبائل پہ، کس پہ عمل کریں گے؟ صحیح پہ. بعد میں اگرچہ میں کہتا رہا ہوں نہیں جی میری مراد فاسد تھی، اقرار الوکلاء علی انفسہم حجہ. یہ اسی وجہ سے کہیں گے چونکہ معنی حقیقی بیع کا کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ ولو کان الاقرار بہی، بہی کس میر پر رہے گا؟ بالبیع. واضح علیہ، علیہ یعنی ہاں اصل میں مقر کے صحیح پہ عمل کریں گے، اس کو مراد صحیح ہے. حتیٰ دیکھیں لو ادعا ارادت الفاسد لم یسمع. یہ بات میں اگرچہ کہنے جی میری مراد فاسد بیع تھی، نہیں سنی جائے گی. دلیل کس پہ کیا ہے؟ اجماع ہے اس پہ. یہ اقرار اس کا کس پہ عمل کیا جائے گا؟ صحیح پہ. یہ اقرار کو صحیح پہ عمل کرنا دلیل ہے کہ بیع وہی ہوتی ہے جو صحیح ہو. وائلہ کس پہ نہیں عمل کرنا چاہیے تھا نا. جیسے اس نے کہا تھا جی میں نے بیچ دیا ہے، تو پھر پوچھنا چاہیے تھا ہاں بھی صحیح بیچا ہے یا فاسد بیچا ہے. کہتے ہیں کہہ رہے ہیں اس لیے نہ پوچھنا دلیل ہے کہ بیع وہی ہوتی ہے. یہ معید ہے اس کے لیے. یہ کال کا فاعل کون ہے؟ شہید ثانی. ولو کانا یہ اس پہ وہ تعلیل لا رہے ہیں. ولو کانا مشترکن بین صحیح والفاسد، اگر صحیح اور فاسد کے مشترک ہوتا لقبل تفسیرہ باحداہما، تو اس کی تفسیر دو میں سے ایک قبول کی جاتی، صحیح یا فاسد. یہ نہ کہا جاتا بس تم نے کہہ دیا صحیح ہے لہذا ایک پہ عمل نہ کرتے. کا غیر ہی من الفاظ جیسے باقی الفاظ مشترک آئیں. واضح ہے. میں کہتا ہوں میں نے عین دیکھی، واضح ہے بات. یہ اب آپ پوچھتے ہیں کس کی ہیں، ظاہر ہے آپ تو سیدھا کہیں گے لڑکی کی یا لڑکے کی. آپ تو باقی سارے خارج کر دیں گے نا. پھر بھی پوچھیں گے نا لڑکی کی یا لڑکے کی. ویسے یہاں بھی کرینہ موجود ہے، جب کہوں گا عین دیکھی تو لڑکی کی. واضح ہے بات. لڑکے کی کون دیکھتا ہے؟ لیکن آج کل دور بدل چکا ہے ویسے. اب نہیں لوگ دیکھتے. تو یہ کہہ رہے ہیں اگر مشترک ہوتا تو کیا ہے، یہاں کرینہ خاصہ طلب کیا جاتا تعین کے لیے دو میں سے ایک پر. وائن کے سام صحیح. یہ ایک میرے تو دیکھیے گا، یہ اسے دفع دخل کہتے ہیں. یہ کرنے جا رہے ہیں پھر اس کو رد کر دیں گے. اگرچہ وضاحت نہیں کی اس کی. یہ دفع دخل کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ کہتے ہیں بیع مقسم ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، صحیح اور فاسد. کہتے ہیں جب بیع مقسم ہے اور قسمیں صحیح اور فاسد ہیں تو یہ تقسیم دلیل نہیں ہے کہ یہ بیع جو ہے یہ حقیقت میں جو واضح اس کی ہے وہ صحیح اور فاسد دونوں کی، ولا تقسیم کیوں کیا؟ واضح ہے بات. یہ رد کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لا یہ تقسیم ہونا دلیل نہیں ہے صحیح ہونے کے. یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. کہتے ہیں ممکن ہے تقسیم کیا ہے غیر صحیح کی بھی ہوتی ہے ایسے، لہذا تقسیم دلیل نہیں ہو سکتی. جواب نہیں دیا، جواب شروحات پر دیا. یہ بس اسے دفع دخل کہیں گے شہید کی طرف سے. دیکھیے گا
وَإِنْقِسَامُهُ إِلَى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ. یہ اعتراض ہے اپنے اوپر شہید ثانی کا. یہ کس کا انقسام ہو, کس میر پلٹائیے گا, بے انقسام البے إِلَى الصَّحِيحِ الْفَاسِدِ. دیکھیں عام من الحقیقہ, یہ بے کا تقسیم ہونا صحیح اور یہ عام ہے حقیقت سے. کس نے کہا ہے کہ بے فقط حقیقت کے لیے, فقط صحیح میں حقیقت ہے؟ صحیح میں حقیقت نہیں ہے بلکہ عام ہے. یہ اپنے اوپر اعتراض کیا, جواب نہیں دیا. جواب ہے کتابوں میں ہے شہید کی, میں نے آج ہدیٰ طالب دیکھی, اس میں دیکھا ہے انہوں نے دیا جواب. مولانا نے نزد نہیں کیا, ویسے خارج دے رہے تھے نا, نکل گیا ہوگا میری طرح. انتہا کہتے ہیں یا انتہا ہوئی. یہ نقل کی نا عبارت ان کی, لیکن شروعات میں لکھے ہوئے ہیں, انہوں نے اس کا دفع دخل کا جواب دیا ہے شہید ثانی. وہ دونوں قسم ہے ایک دوسرے سے, تو ایک معنی دینا چاہیے نا, مقسم ہے نا, مقسم بے ہے, یہ دونوں قسیمیں ہیں. تو کہتے ہیں یہ بے کو تقسیم کرنا تو دونوں میں حقیقت ہے نا. کوئی جیسے کلمہ ہے, کلمہ تقسیم ہوتا ہے کس کی طرف, اس کا مطلب ہے کلمہ تینوں میں حقیقت ہے. واضح ہوگی بات. یہ ہاں بات جو ہے وہ صحیح اور فاسد کی نہیں ہے, بے کی ہے. کہ بے کا جو اطلاق ہے وہ فقط صحیح پہ ہے یا صحیح اور فاسد دونوں پہ. کہتے ہیں یہ تقسیم دلیل ہے کہ دونوں پہ ہے, وجہ تقسیم نہ کرتے. واضح ہے. لیکن جواب دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو تقسیم کرنا یہ علامات حقیقت و مجاز میں سے نہیں ہے. جب آپ نے یہ علامات بیان کی ہیں لفظ حقیقت کو مجاز سے جدا کرنے کے لیے, کہیں دیکھیں جا کے وہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ تقسیم دلیل ہے کس پر کہ یہ حقیقت ہے. اگر ہے ایسا تو بتائیں. کہتے ہیں کوئی نہ کسی لغت والے نے کہے نہ عرف والے کہتے ہیں. تقسیم آپ ایسے ہی کر دیتے ہیں, اور وہ ضروری نہیں ہوتا یہ علامت ہے کہ یہ حقیقت ہے دونوں میں جس کی طرف تقسیم کیا. کیوں؟ چونکہ بعض اوقات آپ تقسیم معنی مجازیہ کی طرف بھی کرتے ہیں, اس وجہ سے تقسیم دلیل نہیں ہو سکتا. یہ جواب ہے, ویسے مطلوب نہیں تھا, ویسے ایسے ہی میں نے اس کو خراب کیا. وقال شہید الاول فی قواعدہ, شہید اول اپنی قواعد میں کہتے ہیں. یہ قواعد ان کی قواعد فقہیہ ہے. شہید ہر فقیہ جو ہے وہ قواعد فقہیہ پہ کتاب لکھتا ہے, تو ان کی بھی ہے قواعد فقہیہ. واضح قواعد اصولیہ اور ہوتے ہیں, فقہیہ اور ہوتے ہیں. اصولی کلی قاعدے ہیں اور فقہی کیا ہیں, جزئی قاعدے. تو یہ قواعد فقہیہ ہیں ان کی. الماہیات الجعلیہ کالصلاۃ والصوم وسائر العقود لا تطلق علی الفاسد. یہ بھی وہ ثانی کی اتباع میں, حالانکہ ثانی اول کی اتباع میں ہے, یہاں اول ثانی کی اتباع میں ہے. انہی کی طرح یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنی ماہیات ہیں جو جعلی ہیں, جعلی یعنی کیا, نقلی نہیں, اعتباری ہیں تکوینی کے مقابلے میں. یہ سارے اعتباری ہیں نا, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. اصلی معنی تو دعا ہے, بعد میں شارع نے ارکان مخصوصہ میں ان کو کیا کر دیا, خاص کر دیا. تو اس میں بے اعتبار شارع ہے. میری طرف دیکھیے گا, عام طہارت کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کا منہ پہ پانی ڈال کے 2 دفعہ بازو پہ ڈال لینا اور سر کا مسا اور پاؤں. اگر عقلاء یہ دیکھیں تو آپ ان سے کہیں جو آپ کے مذہب کے قائل نہیں ہیں, آپ ان سے کہیں ہماری طہارت ہو, تو کمال ہو گیا. ایسے کہاں سے طہارت ہو گئی؟ یا مٹی پہ 2 ہاتھ ماریں اور ایسے مل لیں, یہ ہوگی طہارت. عقلاء نہیں کہیں گے. آپ کہیں کہ یہ کیا ہے, اس وجہ سے یہ تکوینی خارجی نہیں ہے. خارجی طہارت کیا ہے؟ وہ نظافت الجسم ہے من جمیع الجہات. ہاں یہ ہے. اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں آپ, اس جیسی طہارت کو, اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں اعتباری شرعی جعلی کہتے ہیں. لہذا جعلی کو یہ نہ سمجھے, جعلی یعنی نقلی ہے نا, یہ اصلی شاعری کی طرف سے اصلی ہے یہ. واضح ہوگی بات. یہ الماہیات الجعلیہ, ماہیات یعنی یہ جو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ہاں, کالصلاۃ والصوم وسائر العقود, اور تمام عقود جو ہیں. یعنی شہید اول دونوں سے بحث کر رہے ہیں, معاملات سے بھی, عبادات سے بھی. لا تطلق علی الفاسد, ان کا اطلاق فاسد پہ نہیں ہوتا. الا الحج, الا حج کو انہوں نے خارج کیا ہے. وہ کہتے ہیں نماز بس وہی ہوگی جو صحیح ہوگی, اسی کہیں گے نماز ہے. اسی طرح بے کو تبھی کہیں گے بے ہے جب صحیح ہو, اگر فاسد ہے تو بے نہیں ہے. یعنی لفظ بے کو بس صحیح کے لیے وضع کیا گیا ہے. ہاں حج ہے فقط ان میں سے ایک,
جس کا اطلاق دونوں پہ ہوتا ہے، صحیح پہ بھی فاسد پہ بھی. کیوں؟ چونکہ حج دوبارہ نہیں ہوتا، ایک ہی ہوتا ہے حج جو آپ کر رہے ہیں. اگر اس کے بعد وہ فاقد ہیں تو ان کو حاصل کیا جاتا ہے یا کفارے وفارے دیے جاتے ہیں، حج ہو جاتا ہے آپ کا. واضح ہے بات؟ لے وجوب دیکھیں، لے وجوب المضیفی ہے، اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ آگے چلنا ہے آپ نے، امضا ہوتا ہے اس میں حج میں. ہاں کفارے کفر دے دو کے تمام میں آتا ہے حج. یہ نہیں کہیں گے کہ دوبارہ حج کرو، نہیں. انتہا وظاہر ہو، یہ ان کی عبارت ختم ہوگی شہید اول کی. وظاہر ہو دیکھیں ارادت الاطلاق الحقیقی مطلقاً. یہ تمام معاملات و عبادات کیا ہیں؟ ان کا اطلاق کس میں ہوتا ہے؟ ہاں، جب بھی آپ کہیں گی میں نے شے بیچی، صحیح بیچی. جب بھی آپ کہیں گی جی میں نے نماز پڑھ لی، صحیح پڑھی. یہ جب بھی آپ کہیں گے میں نے زکوٰۃ دے دی، صحیح دی. جب بھی آپ کہیں گے میں نے کھانا کھلایا سید کو کرسی پہ بیٹھے ہوئے کو، صحیح کھلایا، اگرچہ نہیں کھلایا آپ نے ابھی تک. ہاں تو ویشکل ما، یہ مطلب واضح ہو گیا. یہ دونوں کو رد کریں گے، مصنف رد کرنے جا رہے ہیں. ویشکل ما ذکرہ منو ذکرہ اول والثانی بے انا وضعہا للصحیح. دونوں نے کیا کہا؟ یہ وضع کس کے لیے ہے؟ اشکال کیا ہے آپ کا؟ یہ اشکال ہے، دقت کیجیے گا اشکال پہ. اشکال یہ ہے عدم جواز التمسک باطلاق نحو احل اللہ البیع. اگر دقت کیجیے گا، اگر بیع سے مراد بس بیع صحیح ہے تو پھر ان عمومات سے استفادہ نہیں کر سکتے جس میں کیا کہا گیا؟ احل اللہ البیع. اگر اسے کس پہ بس عمل کرتے ہیں؟ ہم یہ کہاں جاری کرتے ہیں؟ احل اللہ البیع اوفو بالعقود، جہاں شک ہو وہیں جاری کرتے ہیں نا ان کو. اگر یہ کہیں بیع وہی ہوتی ہے جو صحیح ہوتی ہے تو پھر تو جس میں شک ہے شبہ مصداقیہ ہو جائے گا. جس میں شک ہے اسے حاصل کرنا پڑے گا، نہ کہ اس سے ان اطلاقات سے. یہ اطلاقات کیا ہو جائیں گے؟ لغو ہو جائیں گے، اشارے. اور ان کا مورد ہی کوئی نہیں. مثلا آپ گئے ہیں گوشت خریدنے، آپ کو شک ہو گیا مادری یہ ذبح ہوا ہے نہیں ہوا، واضح ہے بات، حلال ہے یا تو کیا کہیں گے؟ احل اللہ البیع، اس سے استفادہ کریں گے. واضح ہے بات یہ. اسی طرح ان میں جو اوفو بالعقود ہے، شک ہو گیا مادری عقد کی شرائط میں سے یہ شرط حاصل ہوئی، یعنی اوفو بالعقود، عقد تعمیر ہے. نہیں کر سکتے، ہاں یہ اس سے استفادہ. اگر آپ یہ کہتے ہیں اگر عبادات اور معاملات کو بس صحیح کے لیے وضع کیا گیا ہے تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ سارے لغو ہو جائیں گے، جبکہ شریعت نے ان کو جعل کیا ہے، یہ لغو نہیں ہو سکتے. یہ پہلا اشکال. وَإِطْلَاقَاتْ أَدِلَّةُ سَائِرِ الْعُقُودِ فِي مقام شک. دیکھیں جب آپ کو شک ہو جائے فی اعتبار شے فیہا، کسی شرائط میں سے شرط کے بارے میں، تو پھر تمسک نہیں کر سکتے. جبکہ کیا ہے دیکھیں ماننا سیرت علماء الاسلام التمسک بہا فی حاضر المقامات. سیرت تو یہی ہے کہ تمسک کیا ہے؟ کیا جائے. اس وجہ سے آپ کا یہ کہنا الفاظ عبادات اور معاملات کو صحیح کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ کس کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ عام کے لیے، صحیح کے لیے بھی اور فاسد کے لیے بھی. لہٰذا اگر نماز صحیح پڑھی ہے تب بھی کہہ سکتے ہیں نماز ہے، فاسد پڑھی ہے تب بھی کہہ سکتے ہیں اسے کہ یہ نماز ہے. ہاں قبول نہیں ہے، نماز ہے. واضح بات، اسے کہہ سکتے ہیں یہ نماز ہے. ہاں کہیں گے اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اس نے جو شرائط قرار دی تھی وہ شرائط نہیں آپ نے حاصل کی. اس کا معنی متحقق ہو گیا عرف کے نزدیک. واضح ہے بات یہ. نعم یمکن ان یقال، ہاں کہتے ہیں ممکن ہے یہ کہا جائے. دقت کیجیے گا ذرا. ان البیع شبکہ باقی ہے یا اس میں اچھا مکمل کر دیں؟ بحث مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اگر نہیں شبکہ باقی تو ہے تو مکمل کر دیتے ہیں، کل معطات میں داخل کیجیے. تو اگر نہیں مکمل کرنا تو یہیں سے چھوڑ دیتے ہیں، اگر کرنا ہے تو پھر بحث کو مکمل کر. ویسے مشکل نہیں، آسان ہے بحث یہ. نعم یمکن ان یقال ان البیع وشبہہ فی العرف. دقت کیجیے گا ذرا. کہتے ہیں ممکن ہے، یہ یمکن ان یقال ان کی طرف سے دفاع کرنے جا رہے ہیں. شہید ثانی شہید ان کی دفاع کرنے جا رہے ہیں. ممکن ہے ان کی مراد جو ہے یہاں صحیح سے صحیح عند العرف ہے، نہ کہ صحیح عند الشارع. ہاں اگر صحیح عند الشارع ہو تو آپ کا اشکال صحیح ہے. یہاں مراد کیا ہے؟ صحیح عند العرف. عرف کے نزدیک چاہے کیا ہے ربوی بیع ہو وہ کہتے ہیں صحیح ہے. انہیں شریعت کی ان سے کیا، اس سے مراد عرف الوکلاء ہے نا.
وہ تو کہتے ہیں چاہے بے ربوی ہو چاہے حرام شاید کہتے ہیں صحیح ہے. یہ سوکھے حرامی نہیں بنے ہوئے مسلمانوں کے بازاروں میں. یہ کیا ہے پتہ بھی ہے یہ حرام مال بیچ رہا ہوں پھر بھی بیچتے ہیں. ان البیع و شبہ فی العرف، شبہ واضح ہے، بیع ہو گیا، اجارہ ہو گیا، یہ صلح ہو گئی، سارے عقود. فی العرف دیکھیں عند العرف، اذا استعمل فی الحاصل دیکھیں من المصدر، جب اسے استعمال کیا جائے کس سے، جو مصدر سے حاصل ہے، یعنی اثر میں، نتیجہ میں، نقل میں، یعنی اس میں نقل و انتقال میں. الذی یراد من قول القائل بعت عند الانشاء، دیکھیں لا یستعمل حقیقتا الا فی ما کان صحیحا مؤثرا، دیکھیں ولو فی نظر القائل، وہ استعمال نہیں کرتے مگر کیا صحیح ہے، مؤثر ہے، اگرچہ کس کے نزدیک ہے، قائل کے جو انشاء کر رہا ہے. عرف یہی کہتا ہے اس نے شے بیچی ہے چاہے اسے پتا تھا کہ شرعاً اس کا بیچنا حرام ہے، اس نے بیچی نا، قرآن ہے جیسے، ٹھیک ہے، عرف کہے گا ہو گیا، وہ نہیں شرعی قواعد کو مطابق کرتے. یہ مراد تھی ان کی شہید احمد ثانی کی، یہ توجیہ ہے، یہ ان کے نہیں قال ہے. یہ مراد لیں تو پھر ٹھیک ہے کہ جی بیع کا اطلاق بس صحیح پہ ہوتا ہے، تو واضح ہے پھر صحیح پہ ہی ہوگا نا. عرف جسے صحیح کہے گا بس وہی ہے بیع، ویلا بیع نہیں ہے. اگر عرف کہے بیع نہیں ہے تو کہیں گے بیع نہیں. کہتے ہیں لہذا مراد ان کی یہاں پہ بیع سے مراد صحیح عرفی ہے، صحیح شرعی نہیں. آپ نے جو اشکال کیا ہے وہ صحیح شرعی ہے، عرفی پہ نہیں. صلاۃ کے اندر تو یہ بات نہیں ہو سکتی جی لفظ صلاۃ کے اندر، مثلا عرف کہے کہ یہ صلاۃ ہے، صحیح ہے، یہ غلط ہے، لیکن شریعت کے نزدیک عرف تو یہی، مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں، دقت کیجیے گا، میں نے وضو نہیں کیا ہوا کیونکہ مجھے تنخواہ نہیں دیتے اگلے والے، عرف کہے گا صحیح ہے. نہیں، خود لفظ عرف صلاۃ ہی شارع کی ہاں یہی کہہ رہا ہوں میں نماز، یہی کہہ رہا ہوں میں نماز پڑھائی بلکہ بغیر وضو کے پڑھا رہا ہوں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہاں جی، میں کہتا ہوں جی نماز پڑھائی ہے. عرف کہے گا جی ہم نے دیکھا ہے صحیح پڑھائی ہے، چونکہ عرف کو ناقل کے اعتقاد کا نہیں پتہ کہ اس نے شرائط شرعیہ کو حاصل کیا ہے یا نہیں کیا. عرف کہے گا عبادات میں بھی صحیح ہے، ہاں میرے نزدیک اور میرے اللہ کے نزدیک یہ نہیں ہے، عرف کے نزدیک صحیح ہے. اسی وجہ سے معمومین کی نماز صحیح ہوگی، میری بس باطل ہوگی، چونکہ عند اللہ میں خائن ہوں، معمومین نہیں. حقیقت کے اندر استعمال کرنے میں عرف کو مد نظر رکھا جاتا ہے. نہ مصنف یہ کہہ رہے ہیں، آپ سمجھے نہیں، ہم کہتے ہیں وہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں جو ہمارا مصنف کا نظریہ ہے کہ شریعت کو دیکھنا ہے. کہتے ہیں لیکن عرف نہیں دیکھتا، عرف نہیں پوچھتا جا کے مولوی صاحب سے کہ ہاں جی آپ نے وضو کر کے پڑھائی یا بغیر وضو کے. عرف دیکھتا ہے سامنے جو اس نے وہ ارکان مخصوصہ انجام دیے. اسی وجہ سے ان کی نماز صحیح ہوگی. کس پہ عمل کرتے ہوئے؟ ظاہر حال پہ، کہ ظاہر حال اس نے نماز پڑھائی ہے چاہے بغیر وضو کے پڑھائی، اس وجہ سے ان کی نماز صحیح ہے. واضح ہے بات. یہ باطل کس کی ہوگی؟ امام کی باطل ہوگی، وہ گناہ گار ہے. اس میں دوبارہ دیکھیے گا عبارت، کوئی ٹائم تھوڑا لگ بھی گیا زیادہ، کوئی کبھی ہو بھی جاتا ہے، کبھی جلدی بھی چھوڑ دیتے ہیں. ان البیع وشبہ فی العرف اذا استعمل فی الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل بعت عند الانشاء لا يستعمل حقیقت، دیکھیں الا فی ما کان صحیحا مؤثرا، دیکھیں ولو نظر القائل، اگرچہ قائل کے نظر میں جو وہ کہہ دے عرف قبول کرتا ہے. میں نے کہا میری نماز صحیح ہے، عرف کہے گا صحیح ہے، قائل اس نے دیکھنا شریعت میں کیا ہے. صحیح میں آپ نے اگر عرف دیکھے کہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیے، وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو آپ کے ساتھ، تو تب ہم کس پہ عمل کریں گے پھر؟ نماز نہیں ہے. اس وجہ تو کہہ رہے ہیں کہ عرف کے نزدیک نماز صحیح نہیں، کیا کریں؟ نہیں وہ کہیں گے نماز ہی نہیں ہے. عرف یہ کہے گا نماز، کہیں گے یہ نہیں کہیں گے نماز صحیح نہیں ہے، کہیں گے نماز نہیں ہے. کیوں؟ اس نے وضو نہیں کیا، کہیں گے نماز نہیں ہے. بحث تو الفاظ کی ہو رہی نا، وہی الفاظ جیسے ہی میں کہوں گا، انہوں نے مجھے دیکھا نا تو وہی لفظ ہی ہو گیا نا، یہ حکایت ہے نا لفظ سے. اگر جیسے یہ سید کہہ رہے ہیں حکایت ہوگی لفظ سے، یہ فعل جو ہے حکایت ہو کرتا ہے نا، نہیں کہے گا نماز نہیں ہے، عرف کہے گا نماز نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ عرف کے نزدیک نماز کس پہ موقوف ہے؟ وضو. عرف نہیں کہے گا یہ نماز ہے، کہے گا نماز نہیں ہے. یہ لحاظ رکھا ہے شہید اول اور ثانی نے. شہید اول اور ثانی کہتے ہیں عرف کے نزدیک واضح ہے بات، یہ اگر آثار مترتب ہوتے ہیں تو صحیح ہے چاہے شرعی نہ بھی ہوں. یہ اشکال کس بنا سے کر رہے ہیں؟ شارع کے نزدیک. ثم دیکھیں اذا کان مؤثرا فی نظر الشارع، پھر اگر یہ مؤثر ہے شارع کی نظر میں بھی، کان بیعا عند الشارع. اب یہاں سے فرق ہو گیا نا، پھر
اگر دونوں کی مطابقت ہو جاتی ہے تو کہیں گے یہ کس کے نزدیک ہے، ان کے نزدیک بھی ہے، عرف کے نزدیک بھی، شارع کے نزدیک بھی. وَإِلَّا دیکھیں، وَإِلَّا یعنی اگر عرف کہتا ہے بے، شارع کہتا ہے نہیں ہے، کانا صورت بے، یہ حقیقی بے نہیں ہے، صورت بے، لیکن صحیح ہے. نظیر بیع الحاضر عند العرف، جیسے کہ کیا ہے، حاضر کی بیع ہے، عرف کہتا ہے بیع ہے، اگرچہ اس نے مذاق میں کی ہے، لیکن شارع کہتا ہے بیع نہیں ہے، تو کہیں گے یہ صورت ہے، حقیقی نہیں ہے. فالبیع الذی یراد منہ ما حاصل عقیب قول القائل، یہ تو کہتے ہیں وہ بیع جو حاصل ہوتی ہے اس قائل کے قول کے بعد، کون سے بیعتوں کے بعد، عند العرف والشرع حقیقتاً فی الصحیح المفید للاثر، یہ حقیقت ہے صحیح میں، مفید ہے اثر کے لیے، جہاں مطابقت ہو دونوں کی. ومجاز فی غیرہ، اور غیر میں کیا ہوگی یہ مجاز، غیر یعنی جہاں عرف کہے صحیح ہے، شارع کہے صحیح نہیں ہے. الا ان الافادہ و ثبوت الفائدہ دیکھیں مختلف فی نظر العرف والشرع، آثار دیکھیں مختلف ہیں، عرف آثار مترتب کرتا ہے، شارع نہیں کرتا. اما وجہ تمسک العلماء باطلاق ادلۃ البیع ونحوہ، علماء کیوں تمسک کرتے ہیں یہ ادلہ سے، اطلاقات سے، یہ اوفوا بالعقود سے، احل اللہ البیع سے، فلأن الخطابات لما واردت علی طبق العرف، چونکہ خطابات کس کے مطابق وارد ہوئے ہیں، عرف کے مطابق. عرف جب کہہ رہے صحیح تو آپ اطلاقات سے تمسک کر سکتے ہیں، احل اللہ البیع سے. حمل لفظ البیع وشبہہ فی الخطابات الشرعیہ، یہ جو لفظ بیع ہے اس کو کس پہ حمل کریں گے خطابات شرعیہ میں، علی ما هو صحیح، دیکھیں المؤثر عند العرف، جیسے عرف صحیح کہہ رہے شارع بھی اسی کو صحیح کہتا ہے. کیوں؟ چونکہ شارع نے یہاں پہ اپنے ذاتی وہ معاملات جال نہیں کیے، عرف کی اتباع کی ہے شارع نے. او علی المصدر الذی یراد من لفظ بیعتو، جو اس مصدر پہ حمل کریں گے جو بیعتو سے مراد ہے. کیا ہے وہ مصدر؟ انشاء تملیک. فیستدل باطلاق الحکم بحلہ، لہذا وہ سے احل اللہ البیع سے کہیں گے یہ کیا ہے، حلال ہے. واضح ہوگی بات یہ. او بوجوب الوفاء علی کونہ مؤثرا فی نظر الشارع ایضا، شارع کے نزدیک بھی کیا ہو جائے گی، مؤثر ہو جائے گی. فتأمل فإن للکلام محلا آخر، تعمل کریں، کلام مکمل نہیں کی ہم نے، یہ ہر جگہ پہ شارع ایسے، یہ تعمل کا معنی ہے، کہاں جگہ ہر جگہ پہ شارع ایسے کہتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ عرف ایسی بیع کو صحیح کہہ رہا ہے جو صحیح نہیں ہے، تو کہاں پہ ہم وہاں پہ کہہ سکتے ہیں شارع بھی اتباع کر. عرف کہتا ہے بیع ربوی صحیح ہے، شارع کہتا ہے صحیح نہیں. یہ مورد خاص ہے، وہ کہاں جہاں شک کا مورد ہو. اگر شک کا مورد نہیں ہے، علم ہے، تو کہاں شارع اتباع کرتا ہے، اس کی نہیں کرتا شارع. اس وجہ سے آپ کا یہ مطلقاً کہنا کہ جی کلما حکم العرف حکم الشرع، کہتے ہیں لا، یہ قبول نہیں ہے. والحمد للہ رب العالمین.